عمل رسول تو موجود ہے. میں کہتا ہوں نماز کے بارے میں عمل رسول تمہیں نظر آ گیا اور جو حالت نماز میں رسول کی پوچھ پہ بیٹھا ہے وہ حسین تمہیں نظر نہیں آ رہا. آؤ میں تمہیں عمل رسول حسین کے متعلق دکھاتا ہوں. کتاب کا نام ہے کشف المحجوبات. علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جب ہم بازار میں بیٹھے ہیں ابھی حکیمہ اور کسی بھی مرتبے پہ جا کے کتاب کشف المحجوبات علی حجویری کی لے لینا, اس میں باب حسن و حسین نکال لینا اور راوی کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں میں دربار رسالت میں گیا, وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا. حضور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے تھے, حسین پشت میں سوار تھے. میں نے دیکھا, میں نے کہا سبحان اللہ نعم المرکب یا حسین. حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے کہ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا عمر تجھے سواری نظر آ گئی, سوار نظر نہیں سواری نظر آ گئی, سوار نظر نہیں آیا. اگر سواری عظیم ہے تو سوار بھی کتنا عظیم ہے. اور اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ مرکب استعمال کیا. نعم المرکب, نعم المرکب. آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں, مرکب عربی میں گھوڑے کو کہا جاتا ہے, سواری کے جانور کو مرکب کہا جاتا ہے. تو حسین کا مرکب رسول بنے, کیا مطلب؟ یعنی رسول حسین کی سواری کی نقل حضور نے اتاری, شبیہ بنے حضور. اور کس لیے ہو امام حسین ہی کی سواری کی شبیہ کیوں بنے؟ نبی جانتے تھے علم غیب کے ذریعے سے, نبی جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا قربانی حسین کے نتیجے میں. زوجنا جس نے بطول کے بیٹے پہ جان قربان کی ہوگی, جب حسین کے ماننے والے اس سواری کی شبیہ بنائیں گے تو لوگ فتوا نہ لگا دیں. اس لیے میں شبیہ بن کے جا رہا ہوں کہ حسین کی سواری کی نقل اور شبیہ بنانا یہ میری سنت ہے, اسے بدعت نہ کہنا. ایک نعرہ مل کے آئے علی, میں نے اس لیے کہا نعرہ جب بھی لگائے اپنی شان کے مطابق پوری طاقت سے فلانا کی طرح آئیے. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں, ہم چوک پہ کھڑے ہیں, لاؤڈ اسپیکر کی میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں, ہم موحد قوم ہیں, ہم توحید پرست قوم ہیں. ہم نے توحید اہل بیت سے لی ہے, ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے, ہم نے توحید صحیفہ کاملہ سے لی ہے. اہل بیت ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم موحد قوم ہیں, ہم توحید پرست قوم ہیں. اور ہمارے آئمہ نے ہمیں حکم دیا ہماری ولادت کا جشن بھی مناؤ, ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت بھی اٹھاؤ. جاہل تابوت کو شرک کہتا ہے کہ تابوت نکالنا شرک ہے. یہ ہمیں مشرک بنانے کے لیے نہیں کہا گیا, ہمیں موحد بنانے کے لیے, توحید پرست بنانے کے لیے ہمیں تابوت نکالنے کا اہل بیت نے حکم دیا کہ تم ہمارا تابوت اٹھاتے رہو. کہیں ہمارے فضائل کے راہوں میں بہ کے کہیں ہمیں خدا نہ سمجھ لینا. تابوت کانوں پہ اٹھاتے رہنا, اس لیے کہ تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے, خالق کا نہیں اٹھتا ہے. تو ہم نے ائمہ کا تابوت اٹھایا تو ہم نے ان کو مخلوق مانا یا خدا مانا. تو ہم واحد قوم ہیں, توحید پرست قوم ہیں. ہم مشرک پہ لعنت بھیج کے ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں. اور میرا یہ چیلنج ہے, میری ملت کا 7-8 سال کا بچہ دنیا دکھا دے, دکھانے والے بندے کے ہاتھ میں میں بیعت کروں گا. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں بیعت کروں گا. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ کسی شیعہ 7-8 سال کے شیعہ بچے نے تاکہ میں جاتے ہوئے, گھڑ سواری میں جاتے ہوئے, دفاعی میں دوڑتے ہوئے, کیٹل شو میں ڈالتے ہوئے کسی منزل میں گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو. بولو یار میری بات سمجھ آئے تو بولا کر پانا, تمہیں سمجھ آ رہی ہے تمہیں یار. دیکھیں اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے, جہاں بھی گھوڑے کو دیکھ کے وہیں پر چھپ جاتے. ہم نے ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھا, کبھی پرواہ نہ کی, پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں. اور یاد رکھنا, سلجھنا پہ اعتراض کرنے والا مسلمان گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے. اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتوا لگاتا. اور مسلمانوں تو اپنے کیٹل شو میں ناچتا گھوڑا برداشت کر لیا, فتوا نہ لگایا. پتہ چلا ہم تو گھوڑے کے دشمن نہیں. ہم نے ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھا, پرواہ نہ کی, پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں. لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبیہ بناتے ہیں, اس کی نسبت دیتے امام حسین کی اس باوفا ذوالجناح کے ساتھ. اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں, اس کا بھی خون شامل ہے ہر زندہ کا. اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں, اس کا بھی خون شامل ہے ہر زندہ کا میں. تو ہم اس نسبت حسین کی وجہ سے, اس جانور کی جس نے جان قربان کر دی بطول کے بیٹے میں, ہم اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں. موترز فتوا لگاتا ہے, پتہ چلا موترز گھوڑے کا دشمن نہیں ہے, وہ زہرا کے بیٹے کا
پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور جلوس جا رہا ہے بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، بھائی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمان تمہاری غیرت سے سوال ہے، تمہیں آج 10 محرم کو جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ یار اور سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ حاجی آپ کیسے بیٹھے ہوں گے، میری بات کی گواہی دینا، اللہ نے مجھے بھی حج کی سعادت بخشی ہے، میں بھی ہو کے آیا ہوں، میں نے دیکھا 10 ذی الحج کو مینا میں تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام جا رہے ہوتے، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں، ہے کسی مسلمان میں جرأت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کر دے؟ میں کہتا ہوں جو مسلمان یہ کوشش کرے گا وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے، جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ کہنے کے ساتھ یہ جانور کا احترام کرتے ہیں، جانور کا احترام سارے مسلمان کرتے ہیں، میں سامنے کی بات کہتا ہوں، کوئی انکار کر دے میرا یہ چیلنج ہے۔ جب تک فرقوں کے علماء متفق ہے کہ جو آپ 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور آپ کرتے ہیں نا یہاں گجرے میں، اس جانور کا احترام کرو، حتیٰ کہ اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، رسی کلائد کی لفظ ہے، اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ احترام حقیقی کے لائق صرف ذات توحید ہے، لیکن احترام کا فلسفہ بھی دو جملوں میں سن لیجیے۔ اصل میں خدا محترم، جناب اسماعیل میں خدا کے قربان تو اسماعیل محترم، وہ ڈمبا ہوا جناب اسماعیل کے قربان تو وہ ڈمبا محترم، یہ جانور بنا اس ڈمبے کی نظر تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں بڑی رسی تو رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے توحید تک پہنچا، یہی دلیل میری بھی ہے۔ اصل میں خدا محترم، امام حسین میں خدا کے قربان تو حسین محترم، حسین میں کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم۔ یہ